آپ کی 5 شادیاں ہوئی تھیں اور ان میں سے آپ کے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت شعبان کے مہینے میں ہوئی، اور آپ کی ولادت کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں، 3 شعبان المعظم، 4 شعبان المعظم اور 5 شعبان المعظم۔ اور جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کا نام حمزہ اور دوسرے کا نام جعفر رکھا، یعنی ایک کا نام اپنے چچا کے نام پر اور دوسرے کا نام اپنے بھائی کے نام پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ انی امرت ان اغیر اسم ہذین، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں کے ناموں کو تبدیل کر دوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ مسند احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نواسوں کے نام تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھ دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، کہ یہ جو 2 نام ہیں یہ جنت کے اہل جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں، لم یکونا فی الجاہلیت، اور یہ دونوں نام ایسے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کسی نے بھی یہ 2 نام اپنے بچوں کے نہیں رکھے، کسی کے یہ نام نہیں تھے، یہ نام نہیں رکھے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں ناموں کو چھپا کے رکھا۔ اور جب حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے یہ نام رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے بہت زیادہ پیار تھا، آپ پیار کا اظہار فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں کو ایسے پکڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے قدموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اس طرح اوپر چڑھتے آ رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آگے چڑھ کے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم مبارک پر چڑھتے چڑھتے آپ کے سینہ مبارک پر آ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے پیار کر، اور جو کوئی اس سے محبت کرے تو یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت پیار کرنے کا یہ انداز تھا
کہ اس انداز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، قریب ہی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، تو گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تاب ہو گئے اور جلدی سے آپ سیدہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، میرے بچے فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جب سیدہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، انہیں رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھے دکھ پہنچتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار تھا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ ان کا تھوڑا سا تکلیف میں ہونا، ان کا تھوڑا سا رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھی کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا، اور جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض رکھا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی ابو عبداللہ، یہ آپ کی کنیت تھی ابو عبداللہ، اور حسین آپ کا نام تھا بن علی، ابو عبداللہ الحسین بن علی، یہ آپ کا مکمل نام ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلومات ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ان سے آپ کی اولاد تھی، آپ کی 5 شادیاں ہوئی تھیں، اور ان میں سے آپ کے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ بعض نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ کا نام تھا حضرت شہر بانو، یہ یزدجر بن شہریار کی بیٹی تھیں۔ جب ایران فتح ہوا تو یہ اسیر ہو کر آئیں، تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حسینہ جمیلہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ گویا کہ شہنشاہ کسریٰ کی بیٹی کو شہنشاہ کونین کے بیٹے کے ساتھ زوجیت کا شرف نصیب ہوا، اور حضرت سیدہ شہر بانو ان سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد تھی وہ حضرت علی، جو کہ حضرت امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے تھے، وہ پیدا ہوئے۔ اور یہ ماں اور بیٹا دونوں جب میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تو یہ دونوں میدان کربلا میں موجود تھے۔ اور آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ کا نام تھا حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ کی یہ زوجہ محترمہ عروہ بن مسعود ثقفی کی اولاد سے تھیں، اور انہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو آپ کے بطن سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور یہ آپ کے وہ صاحبزادے تھے جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔
اور آپ کی تیسری زوجہ محترمہ کا نام تھا حضرت رباب، اور یہ رباب بنت امرؤ القیس بن عدی الکلبیہ سے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ازواج میں سے ان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، اور ان کے بطن سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی سیدہ سکینہ اور ایک بیٹا حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، جو کہ علی اصغر کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ بھی تینوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے۔ اور آپ کی چوتھی زوجہ محترمہ کا نام ہے ام اسحاق، یہ بنت طلحہ بن عبداللہ ہیں، اور ان کے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عشرہ مبشرہ سے ہیں، تو ان کے بطن سے حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں، اور ان کا حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ تو میدان کربلا کی طرف جب سفر ہوا تو اس وقت یہ سیدہ صغرا جو تھیں یہ آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک نہ ہو سکیں، کیونکہ آپ کے خاوند حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے، تو بلا اجازت پھر یہ گھر سے نہ نکلیں اور یہ مدینہ طیبہ میں ہی رہیں، اور ان کے 3 بیٹے تھے جن کے نام حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت حسن ہیں، اور پوری روئے زمین پر جو سادات ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 5ویں بیوی کا نام تھا حضرت قدائیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ قبیلہ بنی قدائیہ سے تھیں، اور آپ کے بطن سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، لیکن وہ بچپن میں مدینہ طیبہ میں ہی بچپن میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اور اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے حضرت علی جو کہ حضرت امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی میدان کربلا میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، اور اسی طرح حضرت علی اکبر جو حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو پیدا ہوئے تھے وہ بھی میدان کربلا میں موجود تھے، اور حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بیٹی سکینہ اور بیٹا حضرت عبداللہ جو کہ حضرت علی اصغر کے نام سے مشہور تھے، اور میدان کربلا میں شہید ہوئے، بڑی تھوڑی عمر میں میدان کربلا میں شہید ہوئے، بہت چھوٹی عمر میں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت ام اسحاق سے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، اور حضرت قدائیہ کے جو بیٹے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مدینہ طیبہ میں وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، جو کہ آپ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود رہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹوں نے شہادت پائی، میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔